بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نسٹ سائبر سیکیورٹی فریم ورک 2.0۔ اس سے پہلے ہم نے ISO 27001 کے تمام اس کے جو بھی کمپوننٹس تھے وہ دیکھے، ان کو سمجھا، ان کو کیسے ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ ہم نے ISO 27001 پڑھنے سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ پالیسی کیسے ہوتی ہے، اس کی کیا ٹائپس ہوتی ہیں، وہ کیسے لکھتے ہیں، اس کے کیا کانٹینٹس ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ رسک مینجمنٹ کا پورا پروسیس دیکھا، اور اس کے بعد ہم نے یہ ISO 27001 کے کو امپلیمنٹ کیا، اس کے تمام جو کہ ریکوائرمنٹس تھیں وہ ہم نے امپلیمنٹ کی۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ایک دوسرا فریم ورک ہے جس کو ہم کہتے ہیں نسٹ سائبر سیکیورٹی فریم ورک 2.0۔ اس میں بھی سملر قسم کی چیزیں ہیں لیکن ایک ڈفرینٹ ماڈل ہے، اور یہ زیادہ انٹرسٹنگ ماڈل ہے۔ اوپن سورس اس کی ہر قسم کی انفارمیشن اویلیبل ہے، بہت سارا ریسورس آپ کو ہر سٹیپ پہ گائیڈ کرنے کے لیے اس سائبر سیکیورٹی فریم ورک کا اویلیبل ہے۔ تو بڑھتے ہیں سلائیڈ کی طرف۔ تو یہ ہے کیا؟ نسٹ سائبر سیکیورٹی فریم ورک ہے کیا؟ This is designed to be used by organizations of all sizes and sectors, including industry, government, academia, non-profit organizations, regardless of the maturity level of their cybersecurity programs. یعنی ان کا پروگرام کسی بھی لیول وہ سٹارٹ کر رہے ہیں، تھوڑا سا امپرووڈ ورژن ہے، یا ان کا تھوڑا سا کوئی میچورٹی لیول انہوں نے اچیو کر لیا ہے، تو ہر قسم کے آرگنائزیشن کے، یا ایک تو ہر قسم کی آرگنائزیشن پہ، اور ہر قسم کی آرگنائزیشن جس میں جس قسم کا بھی میچورٹی لیول سائبر سیکیورٹی کا ایگزسٹ کر رہا ہے، اس پہ یہ سائبر سیکیورٹی فریم ورک امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے۔ CSF کور کمپوننٹس آر ہائرارکی آف فنکشنز، کیٹیگریز اینڈ سب کیٹیگریز دیٹ ڈیٹیل ایچ آؤٹ کم۔ یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ CSF کے اس سائبر سیکیورٹی فریم ورک کو CSF 2.0 جنرلی کہتے ہیں۔ اس کے کور کمپوننٹس کیا ہیں، ٹھیک ہے، اور آؤٹ کم کیا، یعنی آؤٹ کم کیا چیز ہوتی ہے؟ آؤٹ کم ریفرز ٹو دی اسپیسیفک ڈیزائرڈ ریزلٹ دیٹ the CF aims to achieve through the implementation of its core components۔ ٹھیک ہے، یہ آؤٹ کم کی ایک ڈیفینیشن ہے۔ یہ ہم جب آگے جا کے دیکھیں گے تو اس کا کو مزید کلیئرٹی ہو جائے گی۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں نسٹ سائبر سیکیورٹی فریم ورک کی۔ آپ کو یہ سلائڈس پہ دو ویلز نظر آ رہے ہیں۔ پہلے CSF 1.1، یہ اپریل 16 2018 میں آیا۔ اس کا نام تھا فریم ورک فار امپروونگ کریٹیکل انفراسٹرکچر سائبر سیکیورٹی۔ ٹھیک ہے، فوکس تھا کریٹیکل انفراسٹرکچر سائبر سیکیورٹی کی امپروومنٹ کی طرف۔ اس کے بعد CSF 2.0 آیا فیبرری 26 2024 میں، اور اس کا نام انہوں نے چینج کر کے کر دیا نسٹ سائبر سیکیورٹی فریم ورک 2.0۔ ٹھیک ہے، اب یہ دونوں ویلز میں آپ کو ایک بڑا میجر ڈفرنس نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ CSF 1.1 جو لیفٹ والا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر سب سے پہلے آپ کو ایک فنکشن نظر آ رہا ہے آئیڈینٹیفائی، پھر پروٹیکٹ، پھر ڈیٹیکٹ، رسپونڈ اینڈ ریکور۔ یہ ہم ہر فنکشن کی ڈیٹیل بھی دیکھیں گے آگے جا کے سلائڈس میں۔ اچھا، اب اس کے اندر بھی آپ کو یہ سارے فنکشن آئیڈینٹیفائی، پروٹیکٹ، ڈیٹیکٹ، رسپونڈ اور ریکور، یہ سارے فنکشن نظر آ رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ایک انر ویل اس کے اندر آیا جس کو انہوں نے نام دیا گورن۔ یعنی گورن کی امپورٹنس اتنی ہے کہ وہ تمام فنکشنز جو ہیں آئیڈینٹیفائی، پروٹیکٹ، ڈیٹیکٹ، رسپونڈ یا ریکور، اس گورن فنکشن کو سمجھے بغیر امپلیمنٹ نہیں ہو سکتے۔ ان میں کوئی نہ کوئی لوپ ہولز رہ جائیں گے، ان میں کوئی نہ کوئی گرے ایریاز رہ جائیں گے، کوئی نہ کوئی سائلوز رہ جائیں گے۔ تو بغیر گورن کو پڑھے آپ سائبر سیکیورٹی امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ تو جو سکلز ہم نے ابھی تک پڑھی ہے، گورننس، رسک اینڈ کمپلائنس، یہ میجر سکل ہے جو کہ سائبر سیکیورٹی ڈومین کو اگر آپ نے اس میں ایز اے پروفیشنل اس ڈومین میں اپنا سفر کا آغاز کرنا ہے تو یہ سکل آپ کو لازمی آنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ بے شک سب سکلز ہیں، ایتھیکل ہیکنگ ہے، پینیٹریشن ٹیسٹنگ ہے، ولنریبلٹی انالیسز ہے، مالویئر انالیسز ہے، ڈیجیٹل فورینزکس ہے، اینڈ یو نیم، آپ ان کو ضرور اس میں سپر اسپیشلائزیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن بغیر گورننس کے فنکشن کو سمجھے آپ کسی بھی سکل کو اس کے ٹرو لیٹر اسپرٹ میں امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ، اور سب سے دوسری امپورٹنٹ، یہ فریم ورک آیا کب ہے؟ 2024 میں۔ جو ہم نے ISO 27001 پڑھا تھا وہ 2022 میں اس کا ورژن آیا، تو اب یہ اس کے 2 سال بعد۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لیٹسٹ ہے۔ آلدو کہ بہت ساری چیزیں جب ہم اسے پڑھیں گے تو وہ آلریڈی آپ نے وہاں پہ پڑھ چکے ہوں گے، وہ میں آپ کو بریفلی دوبارہ سے آپ کو صرف ان کو ہائی لائٹ کروں گا، وہ ان کی ڈیٹیل ہم پڑھ چکے ہیں۔ لیکن یہ سلائڈ دکھانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ گورننس، رسک اینڈ کمپلائنس جو اسکل ہم نے سیکھی ہے یا سیکھ رہے ہیں،
اس کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہے سائبر سیکورٹی. جتنے بھی آپ کے چیف انفارمیشن سیکورٹی آفیسر ہیں, جو کہ ابھی کمپلشن ہے ساری کمپنیز میں, ایون پاکستان میں بھی, جب ہم لاسٹ لیکچر پڑھیں گے جس میں آپ کو جو لاز ہیں, ریگولیشنز ہیں, رولز ہیں, وہ میں بتاؤں گا, تو اس میں بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک کمپلشن آ گئی ہے یہاں پہ بھی سیزو کی اپوائنٹمنٹ کریٹ کرنا اور سائبر سیکورٹی سیٹ اپ کو اسٹیبلش کرنا. تو وہ جو مین سیزو کے لیے جو سیٹ آف کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے یا اس کا جو جاب کارڈ ہے, دیٹ از آل گورننس رسک اینڈ کمپلائنس, یعنی GRC انالسٹ. اچھا, اب ہم دیکھتے ہیں مزید تھوڑا سا کہ CSF 1.1 اور 2.0 میں کیا مین ڈفرینسز تھا. ایک تو مین ڈفرینس آپ کو میں نے بتا دیا کہ گورننس ایک کمپلیٹلی ایک الگ سے ایک ڈومین انہوں نے اس کو ڈیفائن کر دیا, جو کہ پہلے اگر آپ یہاں دیکھیں تو آئیڈینٹیفائی میں یہاں پہ گورننس تھی. تو یہ آپ کو ایک سلائیڈ نظر آ رہی ہے, اس کو آپ اپنے ٹائم پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس میں کیا میجر ڈفرینسز ہیں. آپ کو تھوڑا سا رسپونڈ کے سیکشن میں بھی کچھ ڈفرینسز نظر آئیں گے. بہرحال یو کین سی دس ایٹ یور اون ٹائم. اچھا, اب آگے دیکھیں, یہ کس کی کیٹیگری آئیڈینٹیفائر ہے, GVOC. یہ جب ہم پروفائلنگ پڑھیں گے تو وہاں پہ آپ یہ کیٹیگری آئیڈینٹیفائر جب مینشن کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایسوسیٹ کرتا ہے, فار ایگزامپل آرگنائزیشنل کانٹیکسٹ سے اگر آپ نے یہ والی کیٹیگری لکھ دی ہے تو یہ اس کیٹیگری کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے انہوں نے نمبرز یا لیٹرز دیے ہوئے. اچھا, اس کے بعد آتے ہیں جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے, NIST سائبر سیکورٹی فریم ورک 2.0. اس کے مین کمپوننٹس کیا ہیں؟ اس کے 3 مین کمپوننٹس ہیں. ایک ہے ٹیئرز, ایک ہے کور, ایک ہے پروفائل. کور کا مطلب ہے, اس کا کور کمپوننٹ ہے اوبویسلی, جس کو میں نے ایکسپلین بھی کیا آپ کو کہ اس میں آئیڈینٹیفائی, پروٹیکٹ, ڈیٹیکٹ, رسپونڈ, ریکور اور گورن اس کا انر سرکل ہے. 5 فنکشن جو ہے آؤٹر ویل کے اوپر, ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے گورن کی فنکشن کو سمجھنا ضروری ہے. اس کے بعد ہے پروفائلز. پروفائلز یہ ہے کہ آرگنائزیشن ڈیفائن کرتی ہے اپنا کرنٹ پروفائل, یعنی کرنٹ سٹیٹس کیا ہے اس کا, بیس کس پہ کر رہا ہوتا ہے, اس کور کمپوننٹس پہ کر رہا ہوتا ہے. یہ ہم آگے جا کے تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ اس وقت اس کا پروفائل کیا ہے, کہ ہم یعنی سائبر سیکورٹی کا سٹیٹس اس آرگنائزیشن کا اس وقت کیا ہے, اور فیوچر ٹارگٹ سٹیٹس کیا ہے, کہاں وہ اس کس سٹیٹس پہ وہ ان کے ڈیزائرڈ گول ہے کہ آپ سائبر سیکورٹی کے یہ والا سٹیٹس اچیو کریں. اور جو ٹیئرز بتا رہا ہے کہ وہ آپ اس میں آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ آرگنائزیشن ٹیئر 1 ہے, اس نے پارشلی امپلیمنٹ کی ہوئی ہے سائبر سیکورٹی, یہ ٹیئر 2 ہے, یہ رسک انفارمڈ ہے, یہ ٹیئر 3 ہے ریپیٹیبل, ٹیئر 4 اڈاپٹیو. تو یہ ٹیئرز ہیں جو کہ بیس کرتے ہیں آپ کے آرگنائزیشن پروفائل اور جو کہ کور سے ڈرائیو ہو رہے ہیں الٹیمیٹلی. تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں جو کور ہے, کور کے فنکشنز کیا ہیں. تو اس میں سب سے پہلے فنکشن ہے آپ کا CS کور کے تھوڑا سا بریفلی. CS کور, دی نیوکلیس آف CSF, وچ از ٹیکسونومی آف ہائی لیول سائبر سیکورٹی آؤٹ کمز دیٹ کین ہیلپ اینی آرگنائزیشن manage its cybersecurity risks. These CSF core components are hierarchy of functions, categories and subcategories that detail each outcome. یہ آپ کو آگے ذرا اس کی ڈائیگرام سے یہ کلیئر ہو جائے گا. آؤٹ کم ہم نے کیا کہا تھا کہ ڈیزائرڈ رزلٹ آپ کا جو ہے. These outcomes can be understood by a broad audience including executives, managers and practitioners regardless of their cybersecurity expertise. Because the outcomes are sector, country and technology neutral, جو بات میں نے آپ کو پہلے بتائی, they provide an organization with flexibility needed to address its unique risks, technologies and mission consideration. یہ ہے اس کی فریم ورک کی کور, جس کو ہم ڈیفائن کر رہے تھے کہ فنکشنز, کیٹیگریز اور سب کیٹیگریز. تو جو یہ مین آپ کو نظر آ رہا ہے, گورن, آئیڈینٹیفائی, پروٹیکٹ, ڈیٹیکٹ, رسپونڈ, ریکور, یہ اس کے فنکشنز ہیں. اور اگر ہم کیٹیگریز کی بات کریں تو ہر فنکشن کی کو مزید کیٹیگریز میں ڈیفائن کیا گیا ہے, جو کہ اس کو آپ سمجھیں کہ سب پارٹس میں ڈیفائن کیا گیا ہے, اور پھر ان ایچ سب پارٹ کو مزید سب کیٹیگریز میں ڈیفائن کیا ہے. تو سب کیٹیگری ایک اپنی کیٹیگریز سے مل کے مین فنکشن کو, آؤٹ کم کو ڈرائیو کرتی ہے. اس کی میں اگزامپل اس طرح دیتا ہوں کہ یہ میری سیلف ڈرائیوڈ اگزامپل ہے, آپ اپنی کوئی بھی اگزامپل لے سکتے ہیں کہ اگر آپ نے 5 ڈشز رکھنی ہے, یا آپ کی آؤٹ کم کیا ہے, آپ کی ڈیزائرڈ آؤٹ کم کیا ہے کہ مہمان آئے اور گھر میں کھانا تیار ہو,
تو ڈیزائرڈ آؤٹ کم میں آپ نے ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ اس میں 5 ڈشز ہوں گی. ایک آپ کا مرغ پلاؤ ہوگا, ایک قورمہ ہوگا, ایک قیمہ ہوگا یا اور نان ہوں گے. کوئی 5 ڈشز آپ نے یہ ڈیفائن کر دی. تو اگر یہ ساری کی ساری ڈشز تیار ہیں اور ڈائننگ ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہیں تو یو آر گڈ ٹو گو. آپ مہمانوں کو بلائیں گے اور کھانا شروع کر دیں گے. دیٹ مینس کہ آپ نے وہ آؤٹ کم اچیو کر دی. تو یہ اس فارم میں یہ اس ڈاکومنٹ کو آؤٹ کم کو لکھتا ہے. جب ہم آگے آؤٹ کم کو پڑھیں گے تو پھر اس سے کلیئر ہوگا. اب کیٹیگریز کیا ہیں؟ فار ایگزامپل آپ نے اگر مٹن قورمہ ہے اس نے بنانا ہے تو اس سے پہلے کیا مٹن کو آپ نے ایکوائر کرنا ہے, اس کے کچھ مسالے ہیں وہ آپ نے ایکوائر کرنے ہیں. تو یہ وہ سب کیٹیگریز بنتی جائیں گی اس کی. ان سب کو آپ نے کسی ایک کوکنگ پروسیس میں ڈال کے پھر وہ مٹن قورمہ بنے گا. تو وہ اس کی کیٹیگریز ہوں گی. مزید اس کی سب کیٹیگریز ہوں گی. آپ اس کو ایک لیول اور پیچھے لے جائیں کہ آپ نے وہ سارے جو بھی اس کے مسالہ جات سے یا جو بھی کمپوننٹس ہیں جنہوں نے مل کے اس مٹن قورمہ کو بنایا تھا وہ آپ نے ایکوائر کیے اور پھر اس کے بعد اس پروسیس کو بنانا شروع کیا. یعنی آپ پہلے بازار گئے, آپ نے وہ ساری چیزیں خریدیں, وہ سب کیٹیگریز آ گئیں. چیزیں خرید کے آپ نے اس کیٹیگری میں ان سب کو ہر آئٹم کو اپنی اپنی طرح پروسیس کیا. پروسیس کرنے کے بعد آپ نے اس کو کوک کیا. اور پروسیس جب کر لیا تو وہ کیٹیگریز بن گئی اور جب کوک کر کے وہ آئٹم تیار ہو گیا تو وہ آپ کا مین فنکشن بن گیا. تو جب ہم اس کو آگے پڑھیں گے تو یہ آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا. تو اس ماڈیول کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر. تھینک یو ویری مچ.